کیا واقعی اپنے لیے رحمت تصور کریں گے؟ تو یارو ہمیں نہیں پتا ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. ہم تو مستقبل میں جھانک نہیں سکتے، ہمارا تو بس نہیں چلتا. تو رب کائنات نے ہمیں قرآن میں مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بھئی تم رب کے سامنے پک اینڈ چوز کی بات نہ کرو، اپنے اختیار سے مانگو. مولا یہ دے دے اور وہ دے دے، وہ جو جانتا ہے اس پہ چھوڑ دو نا. مولا جو دنیا کی بھلائی ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو آخرت کی بھلائی ہے وہ بھی عطا فرما دے. دنیا کی بھلائی مانگو لیکن تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کیا چیز بھلی ہے، تو جو جانتا ہے اس پر چھوڑ دو نا. اور وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. اگر تمہارا یقین کامل ہے، اگر تمہارا ایمان ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمیں قرآن نے منع کیا اللہ کے لیے مثال مت لانا، کیونکہ جو مثال لاؤ گے وہ تمہارے تجربے، تمہارے مشاہدے، تمہاری عقل کے مطابق ہوگی. اور رب کائنات ان تمام چیزوں سے ماورا ہے. لیکن جب ہماری کمزوری اور مجبوری کی باعث ہمیں مثال دینی پڑی تو ماں کی مثال دی گئی کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا. کیوں ماں کی مثال کیوں دی؟ ماں کی عظمت اپنی جگہ پہ، اس کی شفقت اپنی جگہ پہ. لیکن میں نے اس کو اس انداز سے سمجھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہیں وہ ہر ایک کو پتا ہے. تو بچہ شرارت کر رہا ہے، ماں کہیں مصروف ہے، ماں اس کو روکتی ہے، بچہ باز نہیں آتا. پھر شرارت کرتا ہے، ماں ذرا ٹوکتی ہے، پھر باز نہیں آتا. ماں جھڑکتی ہے، پھر باز نہیں آتا. تو تنگ آ کے ماں ایک تھپڑ دے مارتی ہے. بچہ حیران پریشان، حیران ہو کہ ماں کو دیکھ رہا ہے، ہمیشہ محبت کرنے والی، شفقتوں سے نوازنے والی، یہ اس نے مجھے تھپڑ دے مارا. پھر اس کی شکایت لے کے کسی کے پاس نہیں جاتا. کچھ دیر محو حیرت رہ کے اس کے چہرے کو تک کے خود ماں کے سینے میں منہ چھپا کے اور روتا ہے. تو ماں بھی پہلے سے زیادہ اپنی شفقتوں کا اظہار کرتی ہے. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہوا کہ اگر رب کی طرف سے کبھی کوئی سختی ہو، کبھی کوئی آزمائش ہو، کبھی کوئی مشکل سے ہم دو چار ہوں، تو رب کے لیے شکوے شکایتوں کے دفتر نہ کھولیں. دنیا کے سامنے وہ رب کی شکوے نہ کریں، بلکہ اسی کی بارگاہ میں سر جھکا کے، سجدے میں سر رکھ کے، اسی کے دامن رحمت میں منہ چھپا کے اس سے پناہ مانگے تو وہ پہلے سے زیادہ کرم فرمائے گا. حضرات مکرم، ہم اس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس ہستی کو رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. اچھا، یہاں پہ ایک بات اور آئی ذہن میں. دیکھیں، ہم ماشاءاللہ ایک سکول کے پریمیسز میں بیٹھے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی سکول میں داخل کرانا ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی اس سکول کا ماحول کیسا ہے، یہاں پر ٹیچرز کیسے ہیں، کوالیفائیڈ ٹیچرز ہیں، تربیت یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کا پہلے جو ریکارڈ ہے وہ کیسا ہے. کیونکہ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کے اندر ان کو کوئی اچھے استاد نہیں ملے تو انہوں نے ویسے ہی کسی نوجوان کو رکھ لیا، وہ تنخواہ بھی بس معمولی سی دی اور اس طرح کام چلا لیا. تو اگر ہم اپنے بچے کے مستقبل کے حوالے سے کانشیس ہیں، ہم محتاط ہیں، ہم سوچتے ہیں، تو ہم اس ادارے میں داخل کراتے ہیں جہاں استاد پڑھا لکھا ہو. کیونکہ تعلیم و تعلم کی بات ہے، درس و تدریس کی بات ہے، تو وہاں پر استاد کی قابلیت تو دیکھنی چاہیے نا. اچھا، باقی چیزیں پڑھنا پڑھانا تو اپنی جگہ، جب قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات ہو تو وہاں پر قابلیت کا معیار کیا ہونا چاہیے. رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. میں ذرا سوچنے لگا کہ مولا قرآن پڑھانے کی بات ہو رہی ہے نا، تو جب پڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو علیم و خبیر بھی ہے، تو علام الغیوب بھی ہے، تو سمیع و بصیر بھی ہے. تو مولا پھر اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن اس نے پڑھایا ہے جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو علام الغیوب ہے، کیونکہ تعلیم دینے کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے تو قابلیت اور علم پر دسترس یہ زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنی طرف راغب کرتی ہے. لیکن رب کائنات نے اپنے باقی صفات کا ذکر نہیں فرمایا، الرحمن، اپنے رحمان ہونے کا ذکر فرمایا. تو سبق یہ ملا کہ قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے باقی اوصاف سے زیادہ رحمت کی ضرورت ہے. باقی اوصاف سے زیادہ رحمت کی ضرورت ہے.
اور پھر جس ہستی کو اس نے پڑھایا وہ بھی وہ ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ حضرات مکرم، یہ رحمت تو اپنی جگہ پہ، یہ تو محسوس کرنے کی چیز ہے جیسے، لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم نے رحمت کو اس دنیا کے اندر گھیر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دوسری دنیا کے اندر جو وقت گزرنا ہے اس کا اس دنیا سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی متقابل نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہم اگر بات کریں گے ہمیں 100 سال گزارنے ہیں تو یہ بہت بڑا لمبا عرصہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہو، اب ہمیشہ کا لفظ ذرا ذہن میں سوچئے تو وہاں پر 100-200 سال تو یا 1,00,000-2,00,000 سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ تو ہمیشہ ہی ہے نا۔ تو جب ہمیشہ رہنے کی بات ہو تو وہاں پر تو لاکھوں کروڑوں سال اس کی بھی کیا اوقات ہے، وہاں تو سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ یہاں فرض کریں کسی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بعض اوقات تنگ بھی ہوتے ہیں کہ یار کوئی معقول جگہ نہیں ہے، کوئی معزز آدمی آئے تو بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کسی مہمان کو کوئی واش روم یوز کرنا ہو تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، گھر میں پردہ کرائیں، اندر لے کے جائیں۔ مالک مکان کے پاس جا کے کہا کہ بھائی مہربانی کرو ایک کمرہ بنوا دو، ایک باتھ روم تعمیر کرا دو۔ اس نے کہا جی آپ کو اگر یہ گھر وارے نہیں کھاتا آپ چھوڑ دیں، میرے پاس اور بہت کرایہ دار ہے، اور اگر آپ بہت تنگ ہیں تو چلیے ایک کمرہ ڈلوا لیجئے، باتھ روم بنوا لیجئے، لیکن میرے کرائے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب بعض اوقات تنگ ہو کے بندہ سوچنے لگتا ہے یار چلو کوئی کمرہ باتھ روم بنوا ہی لیتے ہیں، لیکن جب خرچہ سامنے آتا ہے تو پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ میں کوئی پاگل ہوں، بے وقوف ہوں؟ مجھے جناب مالک مکان نے ایسے ہی بے وقوف بنانا چاہے کہ میں یہ اس کے مکان پہ، کرائے کے مکان پہ میں اتنا خرچہ کروں؟ اللہ اپنا ذاتی مکان دے گا، اس پہ ارمان نکالیں گے، اس پہ خرچہ کریں گے، اس کے اندر تمام اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ یہ ایک پوزیٹیو تھنکنگ ہے، ایک مثبت سوچ ہے، یقیناً ایک معقول بات ہے۔ کرائے کے مکان پر خرچہ کرنا تو بے وقوفی ہے، نادانی ہے، لیکن یارو یہ دنیا بھی تو کرائے کا مکان ہے، تو ہم نے تو اپنا سب کچھ اسی کرائے کے مکان پہ لگا دیا ہے، اور وہ مکان جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جنت میں بن رہا ہے یا جہنم میں بن رہا ہے، ہم نے یہ تک معلوم نہیں کیا۔ یہاں تو گھر بنانا ہو تو ہم اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں، کالونی کیسی ہے، ہمسائے کیسے ہیں، آس پاس کا ماحول کیسا ہے، سڑک کیسی ہے، گلی کتنی چوڑی ہے، آس پاس کوئی پارک بھی ہے، کوئی سکول بھی ہے۔ خیر مسجدوں سے تو لوگ بھاگنے لگے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو یہاں پر دنیا میں جہاں پر چند برس گزارنے ہیں یہاں پر تو اتنا سب کچھ دیکھتے ہو، اور جہاں پر ہمیشہ رہنے ہیں اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ وہ مکان کیسے بنے گا۔ حضرات محترم، یہ تمام چیزیں اس موقع پر جب ہم آقا دو جہاں کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو مجسم رحمت ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں آقا کریم سے وہ اپنائیت اور قرب محسوس نہ ہو جو کہ ایک مسلمان کو اصولاً ہونا چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے تو فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا محبوب تو مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ حضرات مکرم، ہم یہاں پر آئے ہیں اپنی روحانی خوشی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ انسان صرف روح کا نام نہیں ہے، صرف جسم کا نام بھی نہیں ہے، جسم و روح کے ملاپ سے انسان بنتا ہے۔ اچھا جسم ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے نا، اسے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ضرورتوں کا احساس بھی رہتا ہے۔ آپ سب لوگ تشریف فرما ہے، آپ میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کون بوڑھا ہے، کون جوان ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون موٹا ہے، کون پتلا ہے، کون لمبا ہے، کون چھوٹا ہے، میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر جسم بیمار ہو تو اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس کی ہزار علامتیں ہیں، بخار ہو گیا، کہیں درد ہو گیا، جناب وہ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، کوئی اور علامتیں ظاہر ہو گئی، ماشاءاللہ وہ کورونا کے حوالے سے تو بہت سی علامتیں ازبر کرائی جاتی ہیں۔ جسم کی بیماری کی ہزار علامتیں ہوتی ہیں، لیکن روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ ہم روح چونکہ نظر نہیں آتی، اس کی ضرورتوں کا خیال ہی نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے لوگ تو سوچ رہے ہوں کہ اچھا روح بھی بیمار ہوتی ہے، یہ تو نئی بات سنی۔
اس کی بیماری کا کیسے پتہ چلے؟ میں عرض کروں گا کہ جس طرح جسم کی بیماری کا مختلف پیمانے ہیں جاننے کے، کبھی بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلے گا، جیسے کورونا پوزیٹیو آئے گا تو پتہ چلے گا نا، ورنہ پتہ نہیں چلے گا ہے یا نہیں ہے۔ کبھی بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلے گا، کبھی کچھ اور ٹیسٹ ہوں گے، یا محض اس کی طبیعت ہوگی مریض کی اور اس کے حوالے سے پتہ چلے گا۔ روح کی بیماریوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس میں سے ایک موٹی علامت میں بتاتا چلوں، دیکھیے آپ مرض کی کیفیت میں دیکھیں کہ بعض اوقات اچھی چیزیں جو ہے وہ بری لگنے لگتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بیماری ہے۔ دودھ اچھی چیز ہے نا، مریض کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نہیں پی رہا۔ اب آپ حیران کہ دودھ اتنا مزے کا ہے، اتنا اچھا ہے، کہہ رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ نہیں، وہ مرض کی وجہ سے اس کو وہ اچھی چیز بری لگنے لگی ہے، اور بری چیز بعض اوقات اچھی لگنے لگتی ہے۔ فریش ایئر، تازہ ہوا اچھی چیز ہے۔ بعض اوقات مریض کہہ رہا ہوتا ہے نہیں کھڑکی بند کرو، یہ ہوا جو ہے نا مجھے تنگ کر رہی ہے۔ روشنی اچھی چیز ہے، لیکن مریض کے کمرے میں عام طور پر اندھیرا ہوتا ہے، نہیں مجھے روشنی چبھ رہی ہے، یہ کھڑکیاں بند کرو، لائٹ آف کرو۔ جو اچھی چیزیں ہیں بری لگنے لگے تو پتہ چلے کہ روح بیمار ہے۔ صبر اچھی چیز ہے، بے صبرا پن بری چیز ہے۔ جب یہ معاملہ الٹ ہو جائے، آدمی کو بے صبرا پن اچھا لگنے لگے اور صبر سے کام لینا اس کو بہت مشکل لگنے لگے، برا لگنے لگے، سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے۔ کوئی ضرورت مند ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو اور آپ سخاوت کو چھوڑ کر کنجوسی کا دامن پکڑ کے گزر جائیں تو پتہ چلا کہ روح بیمار ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اب جسم بیمار ہو تو اس کے علاج کے لیے تو ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہاسپٹلز پہ چلے جاتے ہیں۔ روح بیمار ہو تو کیا کریں؟ اب میرا خیال ہے اتنی بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ روح کا جو سب سے بڑا معالج ہے اس کو رب کائنات نے مدینے میں رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان میلاد مصطفیٰ۔ اب یہاں پر آدمی سوچتا ہے کہ آقا کریم مدینے میں، ہم یہاں پہ اب علاج کیسے ہو؟ تو رب کائنات تو وہ چونکہ رحمان و رحیم ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری ضرورتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں کھڑے ہونے کے لیے، رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی، زمین پہلے بنائی، ہمیں بعد میں پیدا کیا۔ ہمیں سانس لینے کے لیے، زندگی کے لیے ہوا چاہیے تھی، ہوا پہلے بنائی، کرۂ ہوائی پہلے گھیر دیا زمین کے گرد، اور ہمیں بعد میں پیدا کیا۔ ہر چیز جو ہماری ضرورت کی تھی وہ پہلے بنا دی۔ تو رب کائنات نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ جو تمہاری روح کا معالج ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، لیکن قرب کا احساس ہونا یہ بڑا ضروری ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ فرض کیجئے آپ میں سے، فرض کرنے کی کیا بات ہے، آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آج مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے پہلے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہے، میرے چہرے سے واقف نہیں ہے، حلیے سے آشنا نہیں ہے، مجھے میری صورت سے پہچانتے نہیں ہیں۔ نام سنا ہے حامی سعید کاظمی، ایک شخص ہے ملتان میں رہتا ہے، اگر ان سے ایک چٹھی لکھوانا ہوں، ایک لیٹر لے آؤں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں، یہاں سے کوچ وغیرہ قریب سے کہیں سے مل جاتی ہوگی، آپ جناب کوچ میں سوار ہوئے ملتان جانے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے۔ اتفاق سے میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا۔ اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، آپ کو سیٹ ملی میرے ساتھ، اب میرے ساتھ بیٹھ کے آپ ملتان تشریف لے جا رہے ہیں۔ گھنٹے بھر میں ہم ملتان پہنچے، کوچ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں سیدھا گھر چلا گیا، آپ کو تو معلوم نہیں تھا، آپ بھی پوچھتے پوچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان ہوں۔ حکم جناب، کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا جی وہ ذرا حامی سعید کاظمی صاحب کو بھیج دیجئے، ان سے کام ہے مجھے۔ میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر پکڑ لیا، آپ ہیں حامی سعید کاظمی؟ اگر پتہ ہوتا تو میں اتنا پندھ کیوں کرتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان میلاد مصطفیٰ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
اگر مجھے پتا ہوتا میں اتنا سفر کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا، اتنا تھکتا کیوں؟ بھئی آپ سے چٹھی چاہیے تھی، جہاں سے کوچ اسٹیشن پہ کوچ پہ سوار ہوا وہیں پہ آپ سے لیٹر لے لیتا، واپس چلا جاتا، اب تک تو میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ یارو آپ گھنٹہ بھر میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا سچ مچ قریب تھے مجھ سے؟ اگر قریب ہوتے تو خط لے لیتے، کام کرا لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہے جب تک کہ معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے۔ جب تک پتہ نہ ہو، جب تک علم نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، جب تک معرفت نہ ہو، اس وقت تک قرب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ جو دیوانے یہاں پر اتنے اکٹھے ہیں، یہ جو سرکار کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ آدمی شادی میں جاتا ہے، کسی جنازے میں جاتا ہے، شکل دکھانے جاتا ہے، پتہ چلے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں۔ یہاں پہ کسی کو شکل دکھانا مقصود نہیں ہے، یہاں پہ کسی کے سامنے اپنی حاضری لگوانا مقصود نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جس ہستی کی بارگاہ میں حاضری لگوانا مقصود ہے نا، وہ جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو جن کو یہ قرب کا احساس ہوتا ہے ان کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ قرب کے حوالے سے ایک بات اور ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ایسا ہوا کہ ایک نواب صاحب تھے، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، پاکستان کے قیام سے پہلے کی بات ہے۔ تو نواب ہوتے ہیں، ان کی الٹی سیدھی عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ نواب صاحب کو پریکٹیکل جوک کا بڑا شوق تھا۔ پریکٹیکل جوک، عملی مذاق۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی، کوئی فقرہ کس دیا، کوئی بات کہہ دی، وہ مذاق ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے عملی طور پر مذاق، مثلاً کسی کو ڈرانے کے لیے آپ چہرے پہ ماسک چڑھا کے کوئی ڈراؤنی شکل بنا کے اور پھر جائیں اور اس کو ڈرائیں اور وہ بیچارہ کانپنے لگے خوف سے، تو یہ عملی مذاق ہے۔ تو ان کو عملی مذاق کا بڑا شوق تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ خیال بھی رہتا تھا کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک خدمتگار بھی رکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ نوکر تھا بیچارہ، تو وہ مذاق سہتا بھی تھا، برداشت بھی کرتا تھا اور کام چل رہا تھا۔ نواب صاحب کو خیال آیا کہ میں نے اتنا عرصہ گزر گیا، حج نہیں کیا، حج کرنے جاتے ہیں۔ پھر اچھا اس زمانے میں ظاہر کوٹے ووٹے کا ویزے وغیرہ کا کوئی چکر نہیں تھا، جس کے پاس گنجائش ہوتی تھی، خرچہ ہوتا تھا، وہ چلا جاتا تھا۔ اب نواب صاحب نے سوچا کہ مجھے شوق ہے ذرا مذاق کرنے کا، ایسا نہ ہو وہاں پہ میں کسی کے ساتھ اس طرح کوئی پریکٹیکل جوک کروں، مذاق کروں، تو کہیں وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے اور اللہ بھی ناراض ہو جائے، تو ذرا دھیان کرنا چاہیے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے اس خدمتگار کو ساتھ لے جاتا ہوں، تاکہ کوئی جو بھی مذاق کرنا ہو اسی سے کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اپنے اس خادم کو بلایا، چلو بھائی حج کرنے چلتے ہیں۔ وہ تو حیران پریشان خوشی سے اچھل پڑا، غریب نواز بندہ پرور لجپال، آپ کی بڑی عنایت میں غریب تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا حرم کعبہ جانے کا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا، آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، صحیح میں تو ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا۔ جناب جو بھی اس نے تیاری کرنی تھی کی، سفر حج پہ روانہ ہو گئے۔ پہلے تو ذرا نواب صاحب محتاط رہے کہ میں نے ذرا مذاق کیا تو کہیں ایسا نہ ہو، حج کا مبارک سفر ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ خیر حج کر لیا، پھر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا خیال تھا، اب بھی انہوں نے اپنے اوپر قابو رکھا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی، اب واپسی کا وقت آیا اور 2-3 گھنٹے کے بعد اب رفت سفر باندھنا ہے، تو اس وقت نواب صاحب نے کہا کہ اب تو کھجلی مٹا لینی چاہیے۔ تو انہوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک چٹ لکھی، کوئی پرچی لکھی، اپنے ہاتھ میں رکھی، اپنے خدمتگار کو بلایا۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ حج ہو گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی۔ اس نے پھر اظہار تشکر شروع کیا، جی آپ کی مہربانی، آپ کا کرم، آپ کی عنایت۔ نواب صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہیں یہاں سے کچھ ملا بھی ہے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، کچھ لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ جھولیاں بھر کے جاتا ہے، خالی کون جا سکتا ہے؟ تو یقیناً میں بھی جھولی بھر کے جا رہا ہوں۔ تو نواز صاحب پوچھتے اچھا پھر کیا ملا تمہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میری اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ مجھے کیا ملا، لیکن بات تو یقین اور ایمان کی ہے، مجھے یقین ہے بہت کچھ ملا۔ نواب صاحب نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ چٹ دکھائی کہ بھئی میں پوچھ رہا ہوں، مجھے تو یہ چٹ ملی ہے، تمہیں بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں؟ اب وہ حیران پریشان، یہ چٹ آقا کریم کی بارگاہ سے ملی ہے؟ ہاں وہاں سے ملی ہے نا۔ اچھا مجھے دکھائیے۔ نواب صاحب تو چاہتے ہی تھے، دکھا دی اس کو چٹ۔ اس میں لکھا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جنت کے حصول کی اور جہنم سے محفوظ رہنے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اس نے یہ پڑھی، اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔
आका करीम की बारगाह से मिला है। कहाँ वहां से मिला है, तुम्हें नहीं मिला। अब वो हवास बाख्ता, वो परेशान, उसको देख के नवाब साहब एंजॉय कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, देखो कितना परेशान है, अब देखो कितना ये इसके हालत खराब है। अब वो उस खादिम से रहा नहीं गया, उसने कहा नवाब साहब जरा थोड़ी देर मुझे इजाजत दीजिए, अभी आता हूँ। वहां से उसने दौड़ लगाई आका करीम की बारगाह की तरफ। उधर नवाब साहब कह लगा रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि देखो कैसा बेवकूफ बनाया इसको। वो दौड़ता दौड़ता आका करीम की बारगाह में पहुंचता है। अब वहां सिसक कर बिलक बिलक कर तड़प तड़प कर आका करीम की बारगाह में अर्ज करता है कि सरकार, क्या यहाँ इस बारगाह में भी नवाब और नौकर का फर्क होता है? क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मकाम मुस्तफा, अज़मत मिलाद मुस्तफा। आका, क्या इस बारगाह में भी नवाब और नौकर का फर्क होता है? क्या यहाँ आपका करम भी क्या सोने चांदी के तराजू में तोल के दिया जाता है? अब वो इसी तरह रो रहा है, हिचकियां बनी है, सिसकियां ले रहा है, और जनाब हाल पतला है। इसी आलम में उस पर वो एक गशी की कैफियत तारी होती है, और उसी गशी की कैफियत से जब वो वापिस अपने हाल में आता है, तो जब वो वापिस अपने हाल में आता है तो हाथ में चिट मौजूद है। अच्छा, मैं सोचने लगा कि ये गरीब आदमी पहले सोच नहीं सकता था यहाँ पे हाजिरी देगा, तो जब हाजिर हुआ होगा तो पहले भी इसने किस तरह आका करीम की बारगाह में हाल दिल कहा होगा, किस तरह रो रो के दरूद और सलाम पेश किया होगा, और किस तरह जज्बात से अपनी गुलामी का इकरार किया होगा। लेकिन पहले उस पर इस तरह करम नहीं हुआ जो अब हुआ। क्यों? वो इसलिए कि पहले उसके दिल पे वो चोट नहीं लगी थी जो अब लगी थी। तो यारों, जिनके दिल पे चोट लगती है ना, वो कुर्ब का जिस तरह एहसास करते हैं वो दूसरों को नहीं हो पाता। और जाहिर है कि चोट जो है ये इश्क और मोहब्बत के बगैर नहीं लगती। तो हम आका करीम की मोहब्बत का दर्ज देते हैं, इसी मोहब्बत की वजह से हम मिलाद भी मनाते हैं। यही मोहब्बत हमारे लिए राह अमल भी खोलती है। वरना देखिए, बहुत से लोग हैं ना, मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी लम्हात में हूँ, घड़ी पे नजर पड़ती है तो जरा दिल भी बैठने लगता है, आगे का मसला भी सामने आता है। देखिए, बात यह है कि हम में से बहुत से लोग हैं, हम उनसे कहते हैं माशाल्लाह आपने जुलूस निकाला, आपने झंडे लहराए, आपने लंगर पकाए, आपने चिरागा किया, दरूदो सलाम के जमजमे बहाए, सब कुछ किया। तो आका करीम को राजी करने के लिए किया ना। तो क्या आपको पता नहीं कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो सरकार राजी होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो नाराज होंगे? अगर आप हलाल हराम का ख्याल रखेंगे तो सरकार राजी होंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो नाराज होंगे। अगर ज़कात देंगे तो राजी होंगे, उसमें डंडी मारने की कोशिश करेंगे तो नाराज होंगे। क्या आपको नहीं पता? कहते हैं हाँ, दरअसल से ही वो नमाज में गड़बड़ हो जाती है, ज़कात में भी डंडी मार जाते हैं या डंडा मार जाते हैं, जो भी है, हलाल हराम में भी हमसे जरा कोताही हो जाती है। लेकिन हम तो आशिक रसूल है ना, हम तो सरकार का मिलाद मनाने वाले, हम तो सरकार के चाहने वाले, तो हमें क्या फिक्र है? हमें तो आका करीम पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। हज़रत मुकर्रम, ये शैतान का मकर है, इससे बचने की जरूरत है। मैं मानता हूँ ये मिलाद मनाना, ये जुलूस निकालना, ये झंडे झंडियाँ लगाना, ये चिरागा करना, ये लंगर चलाना, या रसूलुल्लाह के नारे लगाना, ये मेरे आका करीम से मोहब्बत की निशानियां है, मैं मानता हूँ। लेकिन याद रखो, निशानी और चीज है, हकीकत और चीज है। निशानी और चीज है, हकीकत और चीज है। भाई, आप जा रहे हो, ये देहात के अंदर तो खास तौर पे अगर जा रहे हो तो रास्ते में पुलिस का नाका आया, आप मोटरसाइकिल पे हैं, आपको पुलिस वालों ने रोका, आप रुक गए। अब आपका ये ख्याल है कि भाई वो आएंगे, आपसे पूछेंगे, आईडी कार्ड वगैरह लेंगे, पूछेंगे कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, फिर आपकी जान छोड़ देंगे। वो आए, उन्होंने जनाब बड़े रोक से आपसे कहा कि उतरो यहाँ से मोटरसाइकिल से। खैर आप उतर आए, उन्होंने देखते ही देखते आपके जनाब हाथ पांव बांध दिए, आपकी मोबाइल और करेंसी नकदी ले ली, मोटरसाइकिल छीन के भाग गए। पता चला कि जनाब वो पुलिस वाले नहीं थे, वो तो डाकू थे। अच्छा, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी,
ان کے کندھوں پہ جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی لگے ہوئے تھے. وہ جو بیریئر لگا ہوا تھا راستہ روکنے کا اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا کون سے تھانے کا ناکہ ہے. نشانیاں تو ساری تھی لیکن اندر پولیس والوں کی بجائے وہاں ڈاکو تھے. وہ نشانیاں تو تھی لیکن اندر حقیقت نہیں تھی. تو پھر فراڈ ہو گیا نا, پھر دھوکہ ہو گیا نا آپ کے ساتھ. تو یارو نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو پھر دھوکہ ہوتا ہے. یہ سب درود و سلام کے زمزمے تو ہوں, یا رسول اللہ کے نعرے تو ہوں, یہ جلوس تو ہوں, جلسے بھی ہوں, چراغاں بھی ہوں, لنگر بھی ہوں, لیکن آقا کریم کی محبت میں, سرکار کی الفت و چاہت میں وہ قربانی کا جذبہ اور احساس نہ ہو, سرکار کی رضا کی خاطر قربانی دینے کا احساس نہ ہو, تو پھر نشانیاں تو ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر آج ساری دنیا مسلمانوں کی ہیبت سے کانپتی ہے تو دراصل اس جذبے کی وجہ سے کہ یہ آقا کریم کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو کسی چیز کا لحاظ نہیں ہوتا. حضرات مکرم جب کوئی نعت خان نعت پڑھ رہا ہوتا ہے نا, ہم میں سے عام طور پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے, اس کے عشق کی, اس کی محبت کی. میں کہتا ہوں اس کے عشق اور محبت کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ تو زبانی کلامی اس بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں لوگوں نے سر کٹا کے محبت کی ہے, گھر لٹا کے محبت کی ہے, اپنی آل اولاد قربان کر کے محبت کی ہے. اگر یہ زبانی محبت کر رہا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اس کا کوئی مقام ہے تو صرف اس لیے کہ یہ بھی اسی بارگاہ حسن کا شہدا ہے, یہ بھی اسی تیرے نگاہ ناز کا گھائل ہے, یہ بھی اسی مجسمہ حسن کا والا و شہدا ہے. یارو اس کی اگر اوقات ہے تو اس حسن کی وجہ سے ہے, اس کے عشق کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو زبانی کلامی محبت کا اظہار کر رہا ہے. زندہ باد, زندہ باد. میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اگر کوئی سیاسی کٹ ہوتا, جلوس ہوتا, تو آپ سوچتے کہ بھئی یہ اس میں اگر ہم ذرا پیٹرول جلا لیں گے, ذرا سواری لے کے جائیں گے, ذرا وقت لگائیں گے, تو پھر یہ صاحب اگر ایم این اے بن گئے, ایم پی اے بن گئے, تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ یہ دنیا داری کے چکر میں نہیں, آقا کریم کی غلامی میں نکلے ہیں. اور اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر کسی اور چیز کی آپ کو پرواہ اور فکر بھی نہیں ہوگی. تو مولا اپنے کرم سے یہاں ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرما, اور اگر کہیں ہم سے کوئی کوتاہی, کوئی لغزش ہو جاتی ہو تو مولا اپنے کرم سے درگزر فرما, اور ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق بخش دے. اور یہاں پر جن دوستوں نے بھی یہ کام کیا ہے, جو محنت کی ہے, سبحان اللہ, یہ علماء کرام کا جمع غفیر آپ کے سامنے ہے. یہ ان لوگوں نے آپ کو درس دیے ہیں نا, یہ محبتوں کے بیج آپ کے دلوں میں انہوں نے بوئے ہیں نا. یہ قرآن اور حدیث پڑھا کے, سنا کے یہ آپ کو بتایا ہے کہ آقا کریم کی محبت کی حیثیت کیا ہے. اور یہ ہمیں, اور پھر یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے, یہ تو احادیث سے ثابت ہے. ہمیں بتایا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محبت کا دعویٰ کرنے والوں, تمہارا دعوی محبت قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم کائنات میں ہر ایک سے بڑھ کر آقا کریم سے محبت نہ کرو. تو مولا ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ اکبر.